بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے رفع الیدین کے حوالے سے۔ اس ویڈیو کے اندر چند قسم کے احادیث کے حوالے اور اسی طرح صحابی رسول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا حوالہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے پیش کیا گیا تھا، لیکن کچھ احباب نے بھی اس کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ یہ جو آپ نے واقعات بیان کیے ہیں، صاحب اعتراض کرنے والے نے رفع الیدین کے مسئلے پر یہ اعتراض کیا ہے کہ تمہیں سینکڑوں احادیث نظر نہیں آتی کہ رسول اللہ نے رفع یدین کیا ہے، اور اپنے مسئلوں کو ثابت کرنے کے لیے چند ایک احادیث کا سہارا لے کر ترک رفع الیدین کے مسئلے کو ثابت کیا گیا ہے، حالانکہ رفع الیدین کے اوپر سینکڑوں احادیث صحیح بخاری اور متعدد کتب حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اب جس صاحب نے یہ اعتراض کیا ہے اس کے جواب کے اندر یہ ویڈیو دوبارہ اپلوڈ کی جا رہی ہے کہ اگر اسی اصول کو اپنایا جائے کہ ایک موضوع کے اوپر یا ایک مسئلے کے اوپر اگر سینکڑوں احادیث یا کثیر احادیث آ جائیں تو کیا اس مسئلے کے اوپر عمل کرنا یہ لازم ہے؟ آیا یہ اصول ہمیں محدثین نے دیا ہے؟ اگر تو یہ صاحب اپنے اصول کے اوپر قائم رہتے ہیں کہ جس مسئلے کے اوپر احادیث کثرت کے ساتھ وارد ہو جائیں اس کے اوپر عمل کرنا لازم ہے، تو سب سے پہلے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ترک جہاد کے اوپر 124 قرآن کی آیات ہیں، جبکہ جہاد کرنے کے اوپر صرف ایک قرآن کی آیت ہے۔ اب میرا اس صاحب سے سوال ہے کہ اگر رفع یدین کرنے کے اوپر بخاری مسلم اور دوسری کتاب کے اندر کثرت سے حدیث وارد ہیں، اب سوال یہ ہے کہ بخاری افضل ہے یا قرآن مجید افضل ہے؟ اگر تو یہ صاحب یہ بولے کہ قرآن افضل ہے تو پھر محدثین کے اس اصول کو ماننا پڑے گا کہ اگر ترک جہاد کے اوپر 124 آیات اور جہاد کرنے کے اوپر ایک آیات آئی ہے تو آپ بھی اور ہم بھی اس بات کو آج تک مان رہے ہیں کہ جہاد کرنا یہ لازمی ہے۔ اب جہاد کرنا لازمی ہے، آیت ایک دلیل ہے، حالانکہ اس کے جو مقابل میں آ رہی ہیں وہ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں 124 آیات ہیں۔ صاحب 124 آیات کو چھوڑ کے ایک آیات پر عمل کر رہے ہو، کیا یہاں پر ناسخ اور منسوخ کا عمل نہیں رہا؟ اب اسی طرح حدیث کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو بخاری ہو یا مسلم ہو یا مصنف ابن ابی شیبہ ہو، جتنی بھی کتابیں ہو، ہم نے دلیل اس اعتبار سے لینی ہے کہ آیا ناسخ کیا اور منسوخ کیا ہے، اس اعتبار سے نہیں لینی کہ اس موضوع کے اوپر اس مسئلے کے اوپر کثرت کے ساتھ احادیث وارد ہوئی ہیں۔ یہ اصول اگر تم اپناتے ہو تو ہمیں لکھ کر جو ہے وہ بیان کرو۔ یہ ہم اسی اصول کے اوپر ہیں کہ جس مسئلے پر زیادہ حدیث وارد ہو جائیں ہم اس مسئلے کو قبول کرتے ہیں، تو پھر میں اسی بخاری سے اور اسی مسلم سے ثابت کروں گا کئی ایک مسائل ایسے ہیں کہ جن کو تم بھی چھوڑ کے بیٹھے ہو اور ہم بھی چھوڑ کے بیٹھے ہیں، حالانکہ اس مسئلے کے اوپر احادیث ایک نہیں، دو نہیں، 20 25 حدیثیں وارد ہیں، لیکن ہم نے اس مسئلے کو چھوڑا ہے اور آپ نے بھی چھوڑا ہے۔ میں گناؤں گا نکال کے حدیثیں، صحیح مسلم سے بتاؤں گا، کیوں نہیں عمل کرتے؟ یہی اصول اپناؤ۔ اب دوسرا یہ بتایا گیا ہے کہ سارے حنفیت مل کے بھی حنفی حضرات رسول اللہ سے ترک رفع یدین ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ کون سی بعید بات ہے کہ رسول اللہ سے ترک رفع یدین ثابت نہیں کر سکتے؟ ارے حنفی تو بعد میں آئے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد سے شروع ہوئے ہیں۔ میں نے جو بات کی تھی مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے وہ کسی حنفی کا قول بیان نہیں کیا تھا، میں وہاں پر صحابی رسول مولا مرتضیٰ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو نقل کیا تھا۔ اب اس صاحب نے اعتراض یہ کیا کہ حنفی مل کر رسول اللہ ترک رفع یدین ثابت نہیں کر سکتے۔ ارے حنفی تو بعد میں آتے ہیں، میں نے صحابی کی بات کی، چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے صحابی کے قول کو رد کرتے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ جو علی المرتضیٰ کا فرمان موجود ہے کہ حضرت علی جب نماز کو شروع کرتے تو اس وقت رفع الیدین کرتے، اس کے بعد ثم لا یعود کے الفاظ ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی نے کبھی بھی رفع یدین نہیں کیا۔ چاہیے تو صاحب کو یہ تھا کہ اس قول کا رد کرتا، اب اس نے اعتراض یہ کیا کہ حنفی سارے مل کر بھی رسول اللہ سے ترک رفع یدین ثابت نہیں کر سکتے، اور آخر میں یہ بات کہہ دی کہ دیکھو جی تابعی کے قول کو بیان کیا ہے، حدیث کو نہیں مانتے۔ ارے کون سے میں نے تابعی کے قول کو بیان کیا؟ ذرا پہلے اس کی تو وضاحت کرو، آیا یہ تابعی کا قول ہے؟ میں کہہ رہا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر مولا مرتضیٰ جب نماز شروع کرتے اذا افتتح الصلاۃ
تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، ثم لا یعود کے الفاظ ہیں، اس کے بعد ہاتھوں کو جو ہے وہ اٹھاتے نہیں تھے۔ بات صحابی رسول کی بیان کی جا رہی ہے اور صاحب اعتراض کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ تابعی کے قول پہ عمل کر رہے ہیں، رسول اللہ کی حدیث کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ تابعی کا قول ہے، یہ تابعی کا عمل ہے یا صحابی کا عمل ہے؟ پہلے اس کی تو وضاحت کرو۔ تو یہ 3 سوال میرے بھی ان کے اوپر ہیں، جس نے سوال میری جو ہے ویڈیو پہ کیے ہیں کہ کثرت کے ساتھ حدیث واردہ رفع الیدین کا مسئلے پر۔ تو میں ان سائڈ سے میرا سوال ہے، اگر اس اصول کو لیتے ہو کہ جس مسئلے کے اوپر کثرت سے حدیث وارد ہو جائیں اس پر عمل کرنا لازم اور واجب ہے، ذرا یہ بھی لکھ کے اصول سینڈ کر دیں، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ قائم ہے، تو پھر میں آپ کے اصول سے آپ کا جواب دوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ سے ترک رفع الیدین ثابت نہیں ہے، میں وہ بھی بتاؤں گا ترک رفع الیدین ہے یا نہیں ہے۔ پھر یہ بھی کہ یہ تابعی کا قول ہے، جی رسول اللہ سے ثابت کرو، جبکہ میں نے جو قول بیان کیا تھا وہ تابعی کا نہیں ہے بلکہ صحابی کا فعل میں نے بیان کیا ہے۔ یہ تو میں نے ایک فعل بیان کیا ہے اور آپ کو اتنا جو ہے وہ اس کا مسئلہ بنا ہے۔ ابھی تو کہیں ہے کہ صحابہ اس زد میں آتے ہیں جنہوں نے رفع الیدین نہیں کیا، تو کیا آپ صحابہ کے فعل کو بھی تابعی کا قول کہہ کے چھوڑ دیتے ہو؟ یہ سراسر امت کو ایک دھوکہ دینے والی بات ہے کہ یہ تابعی کے قول کو لیتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث کو نہیں لیتے۔ حالانکہ جو میں نے کتابوں کے حوالے دیے تھے، مسند حمیدی کا، مصنف ابن ابی شیبہ کا، صحیح مسلم کا، جامع ترمذی کا، ان تمام کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے اور یہ صاحب ان کو جانتے بھی ہیں۔ جاننے کے باوجود صرف ویڈیو کے اندر یہ جو ہے وہ کلپ کے نیچے لکھا گیا تھا کہ یہ تو حدیث ان کے پاس ہے نہیں ہے، انہوں نے حدیث تو سنائی نہیں ہے۔ ارے یہاں تو اپنے آپ کو یہ مان لو کہ ہمیں حوالہ جب آ جائے اس کے بعد حدیث تلاش کرنی نہیں آتی کتاب سے، یا یہ مان جو ہمارے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں یہ حدیث ہے، یہ حوالہ ہے، یہ کون سی نمبر حدیث ہے۔ جب میں نے حوالہ بیان کر دیا، مسند حمیدی ہے، صحیح مسلم ہے، جامع ترمذی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، ان کے اندر موجود ہے، تو پھر یہ بیان لکھنا نیچے کہ نہیں رسول اللہ کی حدیث تو تم نے ایک بھی نہیں سنائی۔ جب حوالے نقل کر دیے گئے تو پھر حدیث ابھی پیچھے ہے، تلاش تو کرو جا کے حدیث کو، پھر اس حدیث پر اعتراض کرو، تو ہم آپ کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔